الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات. بس عزادارو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دلوں میں زندہ رہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو خدا اپنے خاص بندوں پر عطا کرتا ہے. جب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی محبت دلوں کا نور اور چہروں کا نور ہے، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے بروز محشر گناہ گار بھی اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہروں پر نور ہوگا، اور یہ نور علی ابن ابی طالب کی محبت کا ہوگا. لہٰذا ایک روایت اور پھر مصائب کی منزل، اور یہ روایت ہے احمد کوفی کی کہ جو آپ کے صحابی ہیں. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا سوال کرنے اپنی غربت کا، اپنی فاقہ کا. امام علی علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. آپ نے اسے لیا اور چند اور اصحاب اپنے ساتھ لیے، اور احمد کوفی آپ کا ایک صحابی تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے جا کر کہا کہ آج کافی دن گزر چکے ہیں، تم میرے پاس آئے نہیں. احمد کوفی نے کہا اصل میں ایک عمارت تعمیر کر رہا ہوں، اس میں مصروف ہوں. مولا نے فرمایا بتاؤ اس میں کتنے پیسے لگے ہیں تمہارے؟ اس نے کہا 1000 درہم ہے جس سے میں نے وہ عمارت تعمیر کرنی ہے. کہا اچھا احمد ایک بات بتاؤ، اگر اس 1000 درہم اگر تم مجھے دے دو اس سائل کے لیے، اور اس کے عوض جو تم عمارت تعمیر کر رہے ہو میں تمہیں ایک جنت میں محل دوں گا، اور اس جنت کے محل کے جو 4 کونے ہوں گے اس کا ایک کونا رسول اللہ کے محل سے ملے گا، دوسرا کونا میرے قصر سے ملے گا، تیسرا کونا میرے بیٹے حسن کے قصر سے ملے گا، اور چوتھا کونا میرے بیٹے حسین کے قصر سے ملے گا. کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ وہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا. اس نے کہا تجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا، جا صرف اسے تسلیم نہیں کر بلکہ علی ابن ابی طالب کو کہے کہ وہ لکھ کے دے. آیا اور احمد کوفی نے کہا مولا مجھے یہ سودا منظور ہے لیکن آپ مجھے لکھ کر دیں. اب مولا نے، روایت کہتی ہے، کاغذ قلم اٹھایا اور لکھا کہ میں ایک قصر احمد کوفی کے نام کرتا ہوں اور اس کے اہل و عیال کے، کہ جس کے 4 کونے ہوں گے، ایک میرے، ایک اللہ کے رسول، ایک حسن اور ایک حسین سے ملیں گے. اور یہ تحریر ہے ایک حقیر خدا کے بندے علی ابن ابی طالب کی. اور اسے ساتھ یہ لکھا کہ اس محل کے ساتھ ساتھ اس محل کے نیچے، اب جب وہ تحریر کروانے آیا تو تحریر میں لکھا اس محل میں حور و غلمان بھی اس کو میں اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں، اور اس محل کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بھی عطا کرتا ہوں. اور یہ تحریر نامہ اسے دیا اور سائل کو عطا کیا اور دوسرے فاقہ کشوں کو. روایت کہتی ہے کچھ عرصے بعد احمد کوفی کا انتقال ہو گیا. اس کی زوجہ کو
نے جب تجہیز و کفن کیا اور جب اسے قبر میں اتارنے لگے تو اس کی زوجہ نے کہا یہ تحریر نامہ احمد کوفی کے کفن میں رکھا جائے، لہٰذا وہ تحریر نامہ احمد کوفی کے کفن میں رکھا گیا اور احمد کوفی کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی احمد کوفی کو دفن کیا تھا اور سارے لوگ کھڑے تھے، امام علی علیہ السلام بھی دعا فرما رہے تھے کہ اتنے میں سرخ چونچ والا ایک کبوتر اپنے چونچ میں ایک کاغذ لے کر آیا اور احمد کوفی کی قبر پر بیٹھ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی وہ صفحہ اس کے چونچ سے لیا، یہ اڑ کر پھر آسمانوں میں غائب ہو گیا۔ اب جو مولا علی علیہ السلام نے اصحاب کے سامنے اس پرچے کو کھولا تو اس میں لکھا تھا یہ تحریر ہے علی کے پروردگار کی جانب سے کہ اے علی ابن ابی طالب، تم نے جو اسے محل لکھ کر دیا تھا 7 حور و غلمان اور نہروں کے، وہ ہم نے اسے عطا کر دیا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ علی کے چاہنے والوں کے چہرے بروز محشر روشن ہو، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں علی کے لیے۔ لہٰذا یہ اور زیادہ غم کا مقام ہے کہ اتنا بلند پایا ہمارا امام کہ جو خدا کے حضور یہ ہستی رکھتا ہو، اسے زہر قاتل تلوار پہ لگا کر اس کے سر پہ ماری جائے اور اسے شہید کیا جائے۔ بس عزادارو، ایک مصائب کی جانب روشنی دلانا چاہتا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے اور خطبہ دے رہے تھے نا، اس وقت جب زار و قطار رونے لگے تو سب اصحاب بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے روتے روتے رک کر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں تو شہادت کا متلاشی ہوں، شہادت میرے لیے شہد ہے، لیکن میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے یتیموں پر ظلم ڈھایا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ اور پھر نصیحت کی کہ جو تم میں سے میرے یتیموں پر روئے گا کہ جب ان پر ظلم ڈھایا جائے گا، یقین کرو کہ یہ تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ بس عزادارو، ایک طرف تو غریبوں مسکینوں بیواؤں کے لیے علی اس طریقے سے سہارا ہے، اور دوسری طرف یہ علی کے بچے ایک صحرا کے اندر پیاسے ہیں، ان کے مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے، 3 دن تک ان کو پیاسا رکھا جاتا ہے اور یہ فلک دیکھتی رہتی ہے۔ کیا علی کے بچے اس لائق تھے کہ ان کو اتنا تشنلب رکھا جاتا کہ اللہ تش کی آوازیں آتی اور یہ مسلمان کچھ عطا نہیں کرتے؟ عزادارو، اتنا تشنلب رکھا گیا حسین کی یتیمہ کو اور خود مولا حسین کو کہ روایت کہتی ہے جب علی اکبر کی دہن میں امام حسین نے زبان ڈالی تھی تو علی اکبر نے کہا تھا اے بابا آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کیوں کہا تھا مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں؟ کیونکہ حسین علم غیب رکھتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پانی بند ہو جائے گا، میرا مولا پتہ نہیں کب سے پیاسا ہے، پتہ نہیں کب سے پیاسا ہے میرا مولا۔ اور عزادارو، ایسا ستم کیا گیا کہ جناب زینب روایت کرتی ہیں کہ جب خیمے جلانے کے لیے آئے تو بیماری میں غش کی عالم میں تھے سید سجاد۔ کہا میں نے اٹھایا اور کہا کہ خیمے جل رہے ہیں، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں، میرے چچا عباس کہاں؟ کہا وہ سب شہید ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد نے کہا میری تلوار اور لاٹھی لا کر دیں۔ اے پھوپھی، جناب زینب نے کہا اے بیٹا اس لاٹھی اور تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا اس لاٹھی سے سہارا لے کر باہر نکلوں گا اور اس تلوار سے حریم اہل بیت کا دفاع کروں گا۔ بس عزاداروں، یہاں سے چلنا شروع کیا سید سجاد نے۔ خیمے سے کچھ دور گئے تھے کہ خش کھا کر گر پڑے اور زاروں قطار حرم میں گریا بپا ہوا۔ بس یہی بپا نہ ہوا بلکہ علی و زہرا اس جگہ موجود ہیں، ان یتیموں کو
ان کے والدین نے خالی نہیں چھوڑا. یاد ہے نصر عاشور کے بعد مولا علی علیہ السلام خود تشریف لے کر آئے، خود جناب زینب کے پاس تشریف لے کر آئے، اور خود جناب سیدہ اس بیٹے حسین کے ساتھ ساتھ تھی. بس عزاداروں روایت کرتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے تیر برسائے گئے اور سید الشہداء ابھی زمین پر نہیں آ رہے اور ذوالجناح پر ہچکولے کھا رہے ہیں کہ ایک کمینے نے چاروں طرف سے معائنہ کیا اور جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جس پہ کوئی تیر نہیں تھا. بس اس ملعون نے ایک جگہ پائی کہ گردن کے پاس سے زلفوں کے پیچھے تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی ہے. اس ملعون نے اب جو کمان میں تیر جوڑ کر لگایا، روایت کہتی ہے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. اب روایت یہاں پر یہ کہتی ہے سیدہ زہرا وہاں پر موجود تھی. لوگوں نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک سیاہ پوش برقعے میں بی بی تھی جو اس زمین کو صاف کرتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی آ جاؤ میرے حسین آ جاؤ، میں نے تجھے تکیہ پیس کے پالا، میں یہ امید نہ کرتی تھی کہ اس حال میں تجھے دیکھوں. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما. پروردگار ہماری طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو لغزشیں ہماری عبادات اور ہمارے اعمال میں ہو گئی ہیں انہیں درگزر فرما. پروردگار اس ماہ رمضان کے صدقے، اس رات کے صدقے، لیلۃ القدر کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے، امام علی علیہ السلام کے صدقے، اولاد علی کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار ہمیں نیک راہ پر، راہ راست پر اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار نیکی اور محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. بغض، کدورت اور اپنے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم علی.